السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں سیکنڈ بی کام بار BBM فرسٹ سیمسٹر میں رکھے گئے نصاب کی کتاب سرمایہ ادب کا تیسرا سبق کرانے کے لیے جا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے سیکریٹری اور اس کے معمولات، اور اس کے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر بشمبر سہائے۔ تو اس سبق سے سیکریٹری کے جو بھی اہم ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں اور جو بھی ذمہ داریوں کو کس طرح سے نبھانا پڑتا ہے، اس سبق میں پوری تفصیلات کے ساتھ مصنف پیش کی۔ تو یہ سب سے پہلے جو سیکریٹری کا جو لفظ ہے انگریزی سے اردو میں لیا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں یہ نام اس عہدیدار کو دیا جاتا تھا جو راجاؤں کے خفیہ مراسلات کا انصرام کیا کرتا تھا، لیکن اب یہ لفظ کا استعمال اس عہدیدار کو دیا جاتا ہے جسے اپنے مالک کی خفیہ باتیں معلوم رہتی ہیں، جو اس کی طرف سے ہر طرح کے خط و کتابت کرتا ہے اور ان کا ریکارڈ کرتا ہے اور دیگر اہم کاموں کے ذمہ داری لیا کرتا ہے۔ تو یہاں بھی سیکریٹری کے اقسام بتائے، ایک شخصی سیکریٹری اور دوسرا سرکاری محکمے کا سیکریٹری۔ یہاں پر شخصی سیکریٹری کا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کی نجی خط و کتابات کو سر انجام دیتا ہے، کون ہے؟ شخصی سیکریٹری۔ لیکن سرکاری محکمے کا جو سیکریٹری ہے اس کے مختلف شعبے ہوا کرتے ہیں۔ ہر شعبے کو آسانی کے ساتھ چلانے کی ذمہ داری اس محکمے کے سیکریٹری کی ہوتی ہے، جیسے سیکریٹری محکمہ تعلیم، سیکریٹری محکمہ داخلہ، محکمہ تعمیرات عامہ، محکمہ مالیات وغیرہ۔ ان محکموں کو وزارتیں بھی کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے سرکاری سفارت خانوں کے سیکریٹری۔ تو یہ غیر ملکی سرکاروں کے سفارت خانوں کے دفتروں میں بھی سیکریٹری ہوتے ہیں اور سفیروں کے ماتحت ہوتے ہیں، اور سفارت خانوں میں دفتر کو ٹھیک ڈھنگ سے چلانے اور خط و کتابات کا ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور چوتھا جو ہے سماجی، مذہبی یا دیگر اداروں کے سیکریٹری۔ ہر ایک سماجی، مذہبی اور دوسری بہت سی تنظیموں میں بھی سیکریٹری ہوتے ہیں۔ جو بڑے بڑے ادارے جو ہوتے ہیں ان اداروں کو ٹھیک ڈھنگ اور بآسانی چلانا، خط و کتابت کرنا، ریکارڈ یا کاغذات کو جمع رکھنا، میٹنگ بلانا وغیرہ، یہ سب کام کیا ہے ان کے ذمہ ہوتا ہے۔ اور پانچواں جو ہے کمپنی کے جو سیکریٹری ہوتے ہیں، جو اس سیکریٹری کا جو کام کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کا روزانہ کا کام ٹھیک ڈھنگ سے چلانا، مراسلات کرنے، ریکارڈ رکھنے یا قانونی کارروائیوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری کیا ہے؟ سیکریٹری کے ذمہ ہوتی ہے، اور اس کا فرض ہے کہ ان تمام چیزوں کو وہ نبھائیں۔ تو یہاں پر کمپنی سیکریٹری کی تعریف بیان کرتی ہے کہ یہاں پر ترمیم شدہ کمپنی ایکٹ 45(2) کے تحت سیکریٹری کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ ایک شخص یعنی کہ دفتر کے دیگر نظم و نسق سنبھالنے کے لیے جس شخص، واحد یا فرم یا متحد مجلس کا تعین کیا جاتا ہے، اس شخص یا فرم یا متحدہ مجلس کو سیکریٹری کہا جاتا ہے۔ سیکریٹری عموماً کمپنی کا ایک افسر ہوتا ہے، تاہم کوئی فرم اگر
सेक्रेटरी है तो इसके सारे हिस्सेदार या अगर कोई मुत्तहिद मजलिस है तो इसके तमाम डायरेक्टर सेक्रेटरी माने जाएंगे। लेकिन अमूमन ये होता है कि सेक्रेटरी के ओहदे पर किसी फ़र्द वाहिद ही का तकर्रुर किया जाता है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी की अहमियत क्या है? सेक्रेटरी की अहमियत यह है कि इसके काम बहुत वसी होती है। ये डायरेक्टरों, हिस्सेदारों और खारिजी माविनी के माबैन सालिस या राबिता अफसर का काम करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिकमत अमली को मुतय्यन करते हुए और सेक्रेटरी इस हिकमत अमली को अमली जामा पहनाते हैं। डायरेक्टर कंपनी के दिमाग हैं और सेक्रेटरी इसके आज़ाई है। तो यहाँ पर सेक्रेटरियों के लिए एक इम्तिहान भी शुरू कर दिया है जिससे कि कंपनियों को काबिल और बासलाहियत सेक्रेटरी बआसानी से मिल सके। तो सेक्रेटरी की ज़रूरत क्या वास्ते पेश आती है? दौरे हाजिरा में होशियारी से कारोबार चलाना कोई आसान काम नहीं है। मुख्तलिफ क़वानीन और ज़ाबिते इतने पेचीदा हैं कि ज़रा सी चौक से कंपनी और इसके ओहदेदार लापरवाही और क़ानून में शिकनी के जुर्म में फंस सकते हैं। और कई जुर्म तो ऐसे हैं कि इन्हें सज़ा भी हो सकती है। आजकल कंपनियों को कदम कदम पर क़ानूनी मसाइल दरपेश आते हैं और कंपनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, बिक्री एक्ट, ये सब कहीं बहुत ही पेचीदा है। इसलिए इन सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होशियार सेक्रेटरियों की ज़रूरत नागुज़ीर है। सेक्रेटरियों को कंपनी के दाखिली मामलों का भी इल्म होता है। अगरचे कंपनी एक्ट के तहत सेक्रेटरी का तकर्रुर लाजमी नहीं है, फिर भी मंदरजा बाला उम्र वजह से सेक्रेटरी किसी कंपनी के लिए बहुत ही अहम ओहदेदार है। तो यहाँ पर एक अच्छे कंपनी सेक्रेटरी की खुसूसियत क्या होती है?